ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے قیامت کے دن سب سے بدترین تم اس آدمی کو پاؤ گے جو دو چہرے والا ہو۔ اس اس گروہ کے پاس آئے تو اور باتیں کرے، ان کے پاس جائے تو اور باتیں کرے۔ اس کو کہتے ہیں دو رخا آدمی۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں دو رخی باتیں بنائے گا، اس تفصیل ابھی عرض کرتا ہوں، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو آگ کی دو زبانیں دے گا۔ تیسری حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے ان سے یہ پوچھا، حضرت ہم اپنے بادشاہ کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے ہم اور باتیں کرتے ہیں، یار بادشاہ کی تعریف کریں گے اور اچھی اچھی باتیں کریں گے، لیکن جب ہم بادشاہ کے پاس سے اس کی مجلس سے باہر آتے ہیں پھر ہم اس کے خلاف اور قسم کی باتیں بناتے ہیں، تو یہ رویہ صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا کنا نعد ھذا نفاقا، ہم اس کو منافقت گردانتے تھے، یعنی ہمارے ہاں اس کو منافقت شمار کیا جاتا تھا، یہ درست نہیں۔ تینوں حدیثوں کا تقریباً خلاصہ ایک ہے، وہ یہ ہے کہ دو مختلف گروہوں میں یا دو بھائیوں میں یا میاں بیوی میں یا ساس بہو میں یا پڑوسیوں میں یا دو خاندانوں میں آپس میں کوئی لڑائی ہے، اختلافات ہیں۔ اب تیسرا بندہ کیا کردار ادا کرتا ہے؟ وہ ان دونوں کے درمیان مزید بھڑکانے کا کام کرتا ہے۔ ایک قسم ہوتی ہے جس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ چغل خوری وہ یہ ہوتی ہے نقل کلام الغیری بِإِرَادَةِ الْإِضْرَارِ، یعنی ایک کی بات دوسرے کو نقل کرنا نقصان پہنچانے کے ارادے سے۔ وہ ایک الگ چیز، اس میں یہ نہیں ہوتا دونوں طرف لڑاتا نہیں ہے، وہ بس چغلی لگاتا ہے، یعنی اس کو پتہ ہے یہ بندہ اس سے غصہ کھاتا ہے، اس کو جا کر کوئی نہ کوئی ایسی بات کرتا ہے کہ وہ اس کے خلاف ہو جائے۔ یہ چغل خوری سخت ترین گناہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب قبر کے اسباب میں سے ایک سبب یہ چغل خوری ہے، لیکن یہ کام اس سے بھی زیادہ بھیانک ہے۔ اس میں ایک طرف نہیں، ادھر جائے گا تو اور باتیں کرے گا، ادھر جائے گا تو اور باتیں کرے گا، دونوں طرف اس کے ساتھ جائے گا، اس کو پتہ یہ اس کا مخالف ہے، اس کے ساتھ مل جائے گا باقاعدہ، اس کے ساتھ مل کر یہ دوسری جماعت ہوگی، دوسرا گروہ ہوگا، یہ اس کے خلاف مل کے باتیں کرے گا۔ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، واقعی وہ بندہ ایسا ہے جی، دب کے رکھو، تن کے رکھو، یہ کر دو، اور بھڑکا رہا ہے۔ اچھا ادھر جائے گا، ادھر جا کر کہے گا ہاں جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، وہ تو بندہ ہی ایسا ہے، اس کو جا کر اس کے ساتھ مل گیا، اس کے ساتھ آیا، اس کے ساتھ مل گیا۔ حالانکہ آپ خود سوچئے جب دو بندوں کا اختلاف ہوتا ہے تو پکی بات ہے نہ دونوں غلط ہو سکتے ہیں نہ دونوں صحیح، ایک بندہ حق پر ہوگا ایک بندہ غلط ہوگا، تو اب اگر ہمیں حق معلوم ہے اس کے باوجود اگر ہم باطل کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم مجرم ہیں۔ حق والے کو چھوڑ کے دوسرے بندے کے ساتھ کھڑا ہونا غلط بات ہے۔ اچھا اگر ہمارا بس نہیں چلتا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اختلاف اس اونچے درجے کا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس میں اپنا کردار ہی نہیں ادا کر سکتے، تو ایسی صورت میں یا تو بالکل خاموش رہنا چاہیے، کسی طرف کی کوئی بات ادھر ادھر نہیں کرنی چاہیے، یا پھر دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک بندہ دوسرے کے بارے میں کوئی اور الفاظ کہہ رہا ہے نا، اس کو نرم کرنے کی کوشش کریں اپنی حد تک۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں دیکھو بھائی چھوڑو غصے کی بات ہے، وہ بھی ماشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے، وہ آپ کا خیر خواہ ہے۔ اگر آپ کو معلوم بھی ہو نا کہ وہ بندہ غصے والا ہے، وہ اس کے خلاف باتیں کرتا ہے، اس کو آپ نرم کریں، اسے کہیں یار وہ تو تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے اللہ کے بندے، تم خواہ غصہ کیے بیٹھے ہو۔ اچھا اس کو جھوٹ نہیں کہتے۔ یہاں ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، آپ اگر کسی آدمی کے صلح کی نیت سے اس بندے کو یہ کہیں نا کہ فلانا بندہ تو ماشاءاللہ تیرے حق میں دعا کرتا ہے، یہ الفاظ آپ ادا کریں، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ وہ کیسے؟ آپ یہ دیکھیں ہم جب اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو جب ہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، آگے ہم کیا کہتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، ہم ایمان سارے ایمان والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو یہ بندہ جو اس کا مخالف ہے یہ بھی تو ایمان والا ہے نا، کافر تو نہیں ہو گیا نا، تو جب وہ مؤمنین کا لفظ کہے گا تو اس کے حق میں تو دعا خود بخود ہو گئی، اس کا ارادہ تھا یا نہیں تھا۔ اب جب ہم اس کو کہہ رہے ہوں گے بھائی جان وہ تو تیرے لیے دعا کرتا ہے
اور ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ نماز کے اندر تو وہ سب مومنوں کے لیے دعا کرتا ہے، ویسے بھی بندہ کہتا ہے یا اللہ سب مسلمانوں کی بخشش فرما، جب ہم یہ جملہ کہیں گے وہ بندہ بھی تو شامل ہے، ہم اس کا دل نرم کرنے کے لیے اس کو یہ کہیں بھائی وہ تو آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اور آپ ہیں غصہ کیے ہوئے ہیں، چھوڑو غصے کو تھوکو، آپ بھی ذرا نرمی اختیار کریں، کل کو آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے اس کو بھی یہی الفاظ کہیں کہ ماشاءاللہ وہ تو آپ کی تعریف کر رہا تھا، وہ اپنی غلطی پر شرمندہ تھا، وہ آپ کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اب آپ یہ کردار ادا کرنے والے ہیں کہ دو لڑے ہوں میں صلح کروا رہے ہیں۔ ہمارے ہاں صلح کی بجائے کام اور بھڑکاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نفلی نماز سے زیادہ بہتر، نفلی روزوں سے زیادہ بہتر، نفلی صدقات سے زیادہ بہتر، تب بہت ساری عبادات کا نام لیا، ان سب سے بہتر ہے۔ صحابہ نے فرمایا حضور بتائیے، یہ تو بڑا شاندار عمل ہوگا۔ آپ نے فرمایا وہ عمل ہے اصلاح ذات البین، دو لڑے ہوئوں کے درمیان صلح کروا دینا۔ اب یہ میاں بیوی ہیں، اختلاف ہو ہی جاتے ہیں، اب وہ بیچاری روٹ کے میکے بیٹھی ہے، اب یہ میکے والوں کو ان کی باتیں بندہ جا کے اور انداز میں لگاتا ہے، ان کی باتیں اس کو اور لگاتا ہے تاکہ اختلافات اور بڑھیں اور کام بڑھتے بڑھتے طلاقوں تک نوبت چلی جائے۔ حالانکہ ہمارا حق بنتا تھا کہ ہم ان کو قریب کرتے، غلط فہمیاں دور کرتے اور ایک دوسرے کی تعریف کر کے ان کو میاں بیوی کو آپس میں ملانے کی کوشش کرتے۔ اگر دو خاندانوں میں اس طرح اختلاف ہو گیا، دو بھائیوں میں جھگڑا ہوا کڑا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کو اور بھڑکائیں، ہم اس میں ان کو قریب لانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر کسی کو کوئی ایسا عہدہ دیا، مثال کے طور پہ اب وہ کسی جگہ کام کرتا ہے، اللہ نے اس کو ایک عہدہ دیا، اس کی ایک بات مانی جاتی ہے، تو وہ اپنے اس عہدے سے فائدہ اٹھائے، وہ منافقانہ کردار ادا کرنے کی بجائے وہ مصلحانہ کردار ادا کرے اور وہ انصاف کے ساتھ وہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے، اور یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جھگڑا کروانا یا جھگڑے کو بڑھانا یا اختلافات اور دوریاں پیدا کرنا یا پیدا کروانا، اس کا نقصان کتنا بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو عمل ہے فساد ذات البین، یہ حالیقہ ہے، حالیقہ، حالیقہ کا معنی مونڈنے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتا ہے، فرمایا یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، جس طرح اس طرح بالوں کو مونڈتا ہے نا، فرمایا یہ اختلافات کروانا، فساد مچانا، یہ کیا کرتا ہے، یہ ہمارے دین کو مونڈ دے گا، ہماری نمازیں ضائع، ہمارے روزے ضائع، ہمارے صدقات ضائع، ہمارا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ضائع، وہی سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم یہ کام نہ کریں۔ اس دور میں بڑے اختلافات ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، کیونکہ صبر کی کمی ہے اور غصہ بہت زیادہ آیا ہوا ہے، نفس و شیطان حاوی ہے، اور نیک صحبت ہے نہیں۔ اللہ والوں کی صحبت ان چیزوں کو درست کرتی ہے، اچھی سوچ ہے نہیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے نہیں، دین کی کمی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت سے ہم دور ہیں۔ جب سب چیزیں یہ اسباب ہیں تو بھائی جھگڑے تو ہونے ہی ہونے ہیں، پکی بات ہے۔ اب ان جھگڑوں میں اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماشاءاللہ سمجھ دی ہے، عقل دی ہے، پنچیتی ہے، وہ ماشاءاللہ پریال آدمی ہے، اللہ نے اس کو ایک مقام دیا ہے، تو بھائی اپنے اس عہدے سے فائدہ اٹھاؤ۔ ہماری برادری میں، رشتہ داروں میں اگر آپ کو اللہ نے عہدہ دیا ہے کہ آپ کی برادری آپ کی بات مانتی ہے، ماشاءاللہ آپ کو وڈیرا بنایا ہوا ہے برادری کا، اور آپ سمجھتے ہیں میری برادری میں فلاں کی بیٹی روٹھی بیٹھی ہے، تو آپ چلے جائیں، آپ اپنی اس بڑے پن کا آپ فائدہ اٹھائیں، اس عہدے سے آپ استعمال کرتے ہوئے آپ یہ کام کریں، ان کے درمیان قربت پیدا کرنے کی کوشش کریں، ان کی دوریوں کو جو بہت دوری پیدا ہو گئی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپس میں ملانے کی کوشش کریں۔ اگر گھر کے اندر نند ہے، اب پتہ چلا میری بھابھی کی اور میری امی کی لڑائی چل رہی ہے، خبردار یہ نند غلط کردار ادا نہ کرے، بلکہ یہ ماں کے کان بھرنے کی بجائے ماں کو نرم کرے، امی جی دیکھو وہ آپ غلط سمجھیے، اصل بات یوں تھی، بھابھی کو کہے امی یوں کہنا چاہتی تھی، وہ آپس میں ملانے کی کوشش کرے، عورتیں یہ کردار ادا کریں۔ لیکن ہمارے عرف میں اللہ کی پناہ ہے، ایسے ایسے جھگڑے، یہ بہو جائے گی میکے، ساری اپنے جناب یہاں سسرال کی برائیاں وہاں میکے کر کے آئے گی، اور اللہ معاف فرمائے ادھر کی سن کے ادھر، ادھر کی ادھر، اس لگانے سے نتیجہ کیا ہوگا، اللہ معاف فرمائے دوریاں ہی پیدا ہوں گی نا۔ تو دوریوں کو ہم تو مٹانے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوڑنے والے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کروانے گئے محلہ عمرو بن عوف میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہ دو پارٹیوں کو جوڑتے 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 اتنی دیر لگ گئی، نماز کا وقت ہو گیا، وہاں سے آتے آتے کافی دیر ہو گئی، حتیٰ کہ صحابہ کرام نے مجبوراً جماعت کھڑی کروا لی، اللہ کے نبی آ کر جماعت میں شامل ہوئے۔
آپ کی رکعت ہی رہ گئی لیکن آپ اس اہم کام میں تھے، ان کے درمیان صلح کرا رہے تھے۔ نسائی شریف کی روایت ہے۔ اب بتائیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل میں اس کام کی کتنی اہمیت تھی۔ اور پیچھے گزرا ہے کہ انصار اور مہاجر آپس میں لڑنے لگے ہوئے ایک بات پر، تو دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ان میں صلح کروائی۔ اس طرح کے بہت سارے موقع آئے۔ مجھے ابھی حدیث یاد آ گئی ہے، بخاری شریف میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اپنے حجرے میں، اور حضرت کعب بن مالک اور ایک اور صحابی تھے طالبان ابن ابی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو صحابی تھے۔ بہرحال یہ آپس میں لڑ رہے تھے۔ لڑ کس بات پر رہے تھے کہ ایک نے قرضہ لینا تھا، دوسرے نے دینا تھا۔ قرضہ لینے دینے پر اب وہ کہہ رہے تھے بھی تو کئی دفعہ یہ کہہ چکا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، لے کے جاؤں گا، تو نے کئی دفعہ ٹالا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے اتنے پیسے لے لو، میرے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یہ جھگڑا بڑھتے بڑھتے آواز اونچی ہوئی، اللہ کے نبی حجرے میں بیٹھے ہیں، آواز اونچی ہوئی تو حضرت کعب نے قسم کھا لی، انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں کوئی رعایت نہیں دوں گا، ابھی لوں گا، پورے لوں گا، قسم بھی کھا لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر آئے، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا این من یتعلی علی اللہ، وہ کہاں جو اللہ پر قسم کھا رہا تھا؟ وہ دور سے، وہ فوراً شرمندہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے کہا لبیک یا رسول اللہ، اشارہ کیا آدھا گرا دو۔ سمجھ گئے کہ وہ بیچارہ غریب ہے، اور وہ گفتگو سے اندازہ لگا، حجرے کے دروازے پہ کھڑے ہوئے، اشارہ کیا کعب، انہوں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، اشارہ کیا بے آدھا میں، حضور کر دیا، اگلا جملہ نہیں تھا، حضور کر دیا۔ آپ نے اس کو فرمایا ابھی اس کو دے دے، اب میں نے آدھا معاف کروا دیا، چل شاباش، اب تو نہ ٹالیو، تو اس کو دے دے۔ اللہ اکبر، یہ صلح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ تو بھائی ہم ایسا کردار ادا کرنے والے بنے، لڑے ہوں کو منانے والے بنے، نہ کہ لڑائی کو اور بڑھانے والے، بھڑکانے والے، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، اس کے منہ پر گیا اس کا بن گیا، اس کے منہ پر گیا اس کا بن گیا۔ ایسے آدمی کو دو رخ آدمی کہتے ہیں۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ صحابہ کہتے ہیں کنا نعد ھذا نفاقا، ہم تو اسے منافقت سمجھتے تھے، اس لیے یہ مناسب نہیں ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں صحیح کھرے لوگ ہیں، اور کھرے کا مطلب ہوتا ہے منہ پہ بےزتی کرنی ہے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ اس کو کھرا کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو آپ اس انداز میں اپنا کھرا پن دکھا رہے ہیں کہ اس کو ذبح کرتے جا رہے ہیں، آپ اس کی عزت نفس مجروح کرتے جا رہے ہیں، اور بالکل ہی اس بندے کو معاذ اللہ استغفر اللہ، وہ چھوٹا ہے آپ بڑے ہیں، آپ کو اللہ نے عہدہ دیا، وہ آپ کا لحاظ رکھتا ہے، لحاظ رکھنے کی وجہ سے آپ معاذ اللہ جب موقع ملتا ہے اور جہاں موقع ملتا ہے آپ اس کو غلط رویہ اپناتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، اس کو حق نہیں کہتے۔ بات کرنے کا ایک طریقہ اور سلیقہ ہے، آپ اگر کسی کی غلطی پر اس کو آمادہ کرنا سمجھانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی طریقہ ہے۔ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آپس میں صلح کرانے والے بنے، آپس میں لڑوانے والے نہ بنے۔ خصوصاً گھروں میں بہت مسائل ہیں، بہت مسائل ہیں، طلاقوں کی شرح اتنی بڑی ہوئی ہے کہ اللہ کی پناہ ہے۔ مفتیان کہتے ہیں ہمارے پاس لوگ وہ باقی دین کے مسائل پوچھنے کم آتے ہیں، طلاق کے فتوے لکھ لکھ کے کہتے ہیں ہماری انگلیاں تھک جاتی ہیں، اتنے کثرت سے یہ مسائل آتے ہیں، اور جج صاحبان یہ فیصلے لکھ لکھ کے بیچارے تھکے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اللہ سے دعا بھی کیا کریں، اللہ جی ہمارے اس معاشرے میں اللہ آپس میں مسلمانوں میں محبت پیدا فرما، گھروں میں جوڑ پیدا فرما، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی روٹھی بیٹھے ہو، اللہ نہ کرے کسی کی بیٹی کا گھر اجڑے، اللہ نہ کرے کسی کے گھر اجڑے اور وہ اس طرح پریشان پھر رہا ہو۔ یہ اس باپ کو پتا ہوتا ہے جس کی بیٹی کا گھر اجڑا ہو، وہ جانتا ہے کہ میں کتنی پریشانی کے اندر مبتلا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اچھا کردار ادا کرنا، اپنا عہدہ، اپنی صلاحیتیں اچھے کام میں خرچ کرنا، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللهم یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اشف امراضنا وامراض المسلمین، انت الشافی انت الشافی انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين على اعدائهم، على اليهود والنصارى وعلى اعوانهم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، آمين برحمتك يا